کورونا کے مریض روز بروز بڑھ رہے ہیں، چنانچہ تیسرے لاک ڈاؤن کے بعد اب چوتھے لاک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تبلیغی جماعت کا مسئلہ ہے جو کسی صورت حل ہوتے نظر نہیں آ رہا ہے۔ آخر کیا معاملہ ہے اور کیا اس میں پیچیدگیاں ہیں؟ ان تمام مسئلوں پر روزنامہ انقلاب نے مولانا سعد جو کہ تبلیغی جماعت کے امیر ہیں ان سے ایک انٹرویو کیا ہے، جس کی سرخی کچھ اس طرح ہے۔ مولانا سعد نے میڈیا میں پہلی بار انقلاب سے گفتگو کی۔ سرخی ہے، اللہ اپنی حکومت اور عدلیہ پر مکمل اعتماد۔ تبلیغی جماعت کے امیر مولانا محمد سعد نے انقلاب بیورو کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے 14 سوالوں کے جواب دیے۔ کہا، حکومت اور محکمہ صحت کی ہدایات پر عمل کیا گیا۔ غلط فہمی کے سبب موجودہ صورتحال پیدا ہوئی، جس کے ازالے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت سے کوئی رابطہ نہیں، نہ ہم چھپے ہیں اور نہ ہمارے لوگ۔ تفصیلی انٹرویو کچھ اس طرح ہے۔ نئی دلی، لاک ڈاؤن کے بعد پیدا ہوئے تبلیغی جماعت کے تنازع پر انقلاب بیورو کو پہلا تفصیلی انٹرویو دیتے ہوئے امیر جماعت مولانا سعد کاندھلوی نے اسلامی ممالک اور OIC کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنی حکومت اور اپنی عدلیہ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ غلط فہمیوں کی بات قبول کرتے ہوئے اس کے ازالے پر زور دیا ہے۔ نیز حکومت کے کسی بھی فرد سے ملاقات ہوئی ہے اس کو خارج کیا ہے اور اتھارٹیز سے رابطے کی بات قبول کی ہے۔ تحریری سوالوں کے جواب سلسلے وار اس طرح ہیں۔ پہلا سوال، کرونا وائرس آپ کی نظر میں کتنا خطرناک ہے اور اس سے بچنے کے لیے لاک ڈاؤن کس قدر ضروری ہے؟ جواب، کرونا کے سلسلے میں ارباب حکومت اور محکمہ صحت اور ہمارے مقتدر علماء نے جو ہدایات دی ہیں اور اس سے بچنے کی جو تدابیر بتلائی ہیں، ہر ایک کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور ان تدابیر کو 100% اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال، 13 سے 15 مارچ 2020 کو مرکز میں جو اجتماع ہوا تھا وہ کرونا کے پیش نظر ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ کہاں غلطی سرزد ہوئی؟ جواب، ایسا وکلا حضرات کہتے ہیں کہ 13 سے 15 کے درمیان کسی قسم کی پابندی کا اعلان نہیں تھا۔ تیسرا سوال، اجتماع کے بعد قریب 2400 لوگ مرکز میں کیسے رہ گئے جبکہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا؟ جواب، سال کے 365 دن 2000 سے زیادہ مجمع ہر وقت رہتا ہے، خواہ جوڑ ہو یا نہ ہو۔ لہذا جب لاک ڈاؤن کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جو جہاں ہے وہیں رہے، تو اس صورت میں اتھارٹیز سے رابطہ کیا گیا اجازت حاصل کرنے کے لیے، جو ریکارڈ پر موجود ہے۔ چوتھا سوال، جس طرح کی خبریں تبلیغی جماعت سے متعلق شائع اور نشر کی گئیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ جماعت کے خلاف میڈیا ٹرائل تھا؟ جواب، اس سلسلے میں جہاں تک ہمارا خیال ہے میڈیا کو صحیح بات کا علم نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ پانچواں سوال، حکومت کے اعلان کے باوجود جماعت کے غیر ملکی لوگ سامنے کیوں نہیں آئے؟ کیوں چھپے رہے یا انہیں کیوں چھپایا گیا تھا؟ اب کیا کریں گے؟ جواب، ہماری جماعتیں خواہ اندرون ملک کی ہوں یا بیرون ملک کی، مسجدوں میں ہی قیام کرتی ہیں اور یہ جماعتیں وہیں رہیں۔ لاک ڈاؤن کی صحیح صورتحال کو سمجھنے میں تاخیر ہوئی اور منتظمین کو خود لاک ڈاؤن کی وجہ سے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے یہ صورتحال بنی۔ اس صورتحال کو چھپنے کا نام دینا کسی بھی طرح مناسب نہ ہوگا۔ چھٹا سوال، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے ملت اسلامی ہند کو شرمندہ ہونا پڑا؟ جواب، ہم نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی اور اب اس کے ازالے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ساتواں سوال، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ سامنے کیوں نہیں آئے؟ کیوں آپ نے کھل کر بیان نہیں دیا؟ کیوں اپنا دفاع نہیں کیا؟ جواب، میری زندگی میں اور عالم انسانیت میں پہلی بار اس طرح کے سنگینی حالات تھے جس میں احتیاط کے طریقے بھی انوکھے تھے۔
لہٰذا سامنے آنے کے اس وقت کے جو ضابطے تھے ان سب پر عمل کیا گیا۔ رہی بات میرے میڈیا پر آنے کی، تو اس سلسلے میں ہمارا میڈیا پر آنے یا میڈیا سے فائدہ اٹھانے کا کبھی معمول نہیں رہا ہے، البتہ ہمارا اتھارٹی سے برابر رابطہ رہا ہے اور ہے۔ 8واں سوال، کیا آپ کی براہ راست حکومت کے کسی نمائندے سے بات چیت ہوئی اور کیا بات چیت ہوئی؟ جواب، نہیں، میری کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ 9واں سوال، آپ کی طرف سے اب اپنے لوگوں کی رہائی کے لیے کیا قانونی چارہ جوئی کی جا رہی ہے؟ جواب، اس سلسلے کی کارروائی جاری ہے۔ 10واں سوال، یہ سب جو کچھ ہوا کیا اس کا اثر مستقبل میں تبلیغی جماعت پر بھی پڑے گا؟ کیسے آپ حالات پر قابو پائیں گے جبکہ آپ ایک دوسرے مخالف گروپ کے نشانے پر ہیں؟ جواب، ہمیں اللہ سے اچھا گمان ہے۔ 11واں سوال، کیا آپ کو ملت اور تعلیم یافتہ لوگوں کی حمایت حاصل ہوئی؟ آپ کس قدر مطمئن ہیں؟ جواب، جی ہاں، الحمدللہ اس موقع پر تمام ملت اسلامیہ اور تمام اسلامی تنظیموں کے سربراہان اور تمام دانشوران ملت کی حمایت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ بندہ اور تمام کام کرنے والے حضرات ان سب حضرات کے شکر گزار ہیں اور دل سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 12واں سوال، کیا مستقبل میں آپ اپنے آپسی اختلافات کو دور کریں گے اور کیا شورا کو بحال کریں گے؟ اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ 13واں سوال، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مدد کے لیے اسلامک ممالک سامنے آئیں گے؟ OIC سے کتنی توقع ہے؟ جواب، ہمیں اللہ کی مدد کا پورا یقین ہے اور ہمیں اپنی حکومتوں اور عدلیہ سے اچھی توقع ہے۔ 14واں سوال، حکومت ہند اور ریاستی حکومتوں سے آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ جو مقدمات آپ کے لوگوں کے خلاف کیے گئے ہیں وہ کتنے جائز ہیں؟ اس پر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ناظرین، یہ تھا مولانا سعد کا انٹرویو، جس میں 14 سوالوں میں سے انہوں نے 12 سوالوں کے جواب دیے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت تبلیغی جماعت کیا سوچ رہی ہے، اس کی نظر میں کرونا کیا ہے، لاک ڈاؤن کیا ہے اور وہ کس طریقے سے جد و جہد کر رہی ہے۔ ڈاکٹر ناصر خاتون، رپورٹ MC نیوز انڈیا، نئی دلی۔